السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں منتقل کرنے پہ تیار تھی، لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے ہسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ یہ معاملہ اب جوں جوں پی ٹی آئی کے درمیان جو اختلافات شدت اختیار کر رہے ہیں، ویسے ویسے اب اس کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ وہیں پہ دوسری جانب کچھ کیسز اچانک سے سماعت کے لیے مقرر ہونا شروع ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے ایک اہم کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جو مارچ کا پہلا ہفتہ ہے اس میں ہمارے کیسز سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ تو بہت تیزی کے ساتھ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ اس معاملے پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو تمام موضوعات پر تفصیل سے بات کرنے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یہ اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ سیاست اور عدالت سے جڑی ہوئی خبروں پر بات کرنے سے پہلے ایک مختصر سی اپڈیٹ ہے، وہ آپ کو یہ دیتے چلیں کہ 2 مارچ کو صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلانے کی جو سمری ہے وہ منظور کی ہے۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اعلامیہ 2 مارچ کی صبح 10:30 بجے طلب کیا ہے۔ صدر زرداری پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 9ویں مرتبہ خطاب کریں گے۔ ان کے خطاب میں قومی ترجیحات اور جمہوری استحکام کا احاطہ کیا جائے گا، آئینی بالادستی اور پائیدار معاشی ترقی پر بات ہوگی۔ یہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے، ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خطے اور دنیا کی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف قومی عزم پر بات کریں گے اور وطن میں بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا بھی اظہار کیا جائے گا۔ تو جو یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں انوالو ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایران کی صورتحال ہے، اوورال جو خطے کی صورتحال ہے اس کے اوپر اس معاملے پہ بات کی جائے گی۔ اب آتے ہیں سیاسی سائٹ کے اوپر۔ عمران خان کی صحت کے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جس طرح سے فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کیا گیا، ان کو ایکسیس دی گئی جیل تک، اس معاملے پہ 2 آراء اب تک سامنے آ رہی ہے۔ ایک رائے تو ہمیں مصدقہ طور پر، کیونکہ ایک جو جواب سپریم کورٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جمع ہوا اس سے بھی اس بات کی یہ جھلک معلوم ہوتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کہا جی کہ آپ کا اختیار تو نہیں تھا، یعنی سپریم کورٹ کا فرینڈ آف دی کورٹ مقرر کرنا اس کیس کے اندر، جبکہ اس آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ ہو چکا تھا، اور پھر ان کو ایکسیس دینا اور پھر وہ رپورٹ جمع کروانا۔ لیکن سپریم کورٹ کے جی آپ کے احترام میں آ کر ہم نے اس آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہے۔ وہیں پہ دوسری جانب یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس پورے پروسیس کے اندر آن بورڈ تھی، اور اگر وہ آن بورڈ نہ ہوتی تو پہلے ہی وقت میں جب یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا اس وقت اس کے اوپر اعتراض اٹھایا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال اعتراض کی جو رپورٹ ہے وہ ریکارڈ کا حصہ تو ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2 عدالتیں آمنے سامنے ہیں، آمنے سامنے لوکیشن وائز بھی ہیں اور ادر وائز بھی ہم اس پہ جو ججمنٹس آ رہی ہیں اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ لوکیشن وائز آمنے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ ہے ایک طرف اور روڈ کی اس طرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، جو کہ وفاقی شرعی عدالت جہاں پہ ہوا کرتی تھی وہاں پہ موجود ہے۔ اس کورٹ سے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے، جو اب 27ویں ترمیم کے بعد جس کو سپیریئر کہا گیا ہے، سپریم کورٹ میں لفظ سپریم لفظوں کی حد تک ہے، اختیارات کے حوالے سے سپریم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جو موجودہ آئین ہے اس کے مطابق۔ تو وہاں سے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ججمنٹس آ رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ آئین و قانون کی جو تشریح ہے وہ سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی، وہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے ججمنٹس گو کہ سپریم کورٹ نے آئینی ترمیم میں بھی یہی کہا گیا ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں ججمنٹس کے ذریعے جو باور کروائی جا رہی ہیں تو اس سے ایک نتیجہ اخذ یہ کیا جا سکتا ہے یا ایک رائے یہ قائم کی جا رہی ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی سٹیج کے اوپر اگر سپریم کورٹ نے اب جا کے کہیں ایکسیڈ کیا تو شاید اس پہ
کوئی ریئیکٹ بھی آئے. یہ باتیں چل رہی ہیں اس حوالے سے، بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں. ویسے بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز، اب فیڈرل گورنمنٹ نے جیسے کہا ہے جی کہ ہم نے آپ کے احترام میں یہ سب کچھ کیا ہے، تو اب پھر اگر کوئی دوبارہ سے کوئی کیس چلا تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک فورم تو موجود ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس سے رجوع کرتی ہے یا نہیں کرتی. وہیں پہ دوسری جانب اہم ایشو یہ بھی ہے کہ ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں آ گئی ہے، اور اس درخواست میں جو ارلی ہیئرنگ کی بیسیکلی پٹیشن ہے، 2 درخواستیں کل دائر ہوئیں. ایک تو یہ ہے جی کہ عمران خان کو ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے، ان کا الشفا اسلام آباد ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا جائے، ان کے تمام ٹریٹمنٹ ہو، اور جو آئی ویژن ان کا 15% رہ گیا تھا، جس کے بعد اب ڈاکٹرز کی نئی رپورٹ بھی آئی ہے جی کہ اب جو ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ان کی جو دائیں آنکھ ہے وہ 67+ یعنی 70% ہو چکی تھی. اب دوسرے پروسیجر بھی ہوا ہے اس کے بعد، ممکنہ طور پہ یہ بھی رپورٹ آئی جی کہ مزید بہتر ہو گئی ہے. تو ایک بات یہ بہرحال ضرور کی جا رہی ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ایسے ہوا، اس کی تشخیص جو ہے وہ کی جانی چاہیے. اب مثال کے طور پہ ایک بات اگر یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو کوئی ہارٹ کا کوئی ایشو ہے، تو اس حوالے سے تو رپورٹ ہو چکا ہے یہ چیز کہ جی ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ دل کے وہ سارے بالکل کلیئر آئے ہیں. وہیں پہ یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ان کو ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم صاحب تک رسائی دی گئی تھی، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ رسائی دے دینی چاہیے. یہ ایک تنقیدی بات جو ہے وہ ماضی کی اس مثال کو سامنے رکھ کر کی جا رہی ہے. تو شفا ہاسپٹل منتقلی، ذاتی معالجین تک رسائی، فیملی بھی مل سکے، ایک سپریم کورٹ میں درخواست آئی، پھر ایک ارلی ہیئرنگ بھی آ گئی. اب کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں جی کہ کوئی امکان ہے جی کہ شاید وہ پٹیشن بھی 1 ویک آف مارچ فکس ہو جائے. وہیں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے فکس کر دیا ہے، اور یہ بھی بہت اہم کیس ہے. اس معاملے پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اعتراض کی خبر بھی آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ ان درخواستوں کے اوپر تو اعتراض ہے اور یہ نہیں اس کو سنا جا سکتا. وہ ہے جناب عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، اس کی سزا معطلی کی درخواستوں کی جلد سماعت جو ہے وہ CMA ہے وہ فکس ہو گئی ہے ہیئرنگ کے لیے، اور آج جو ہے وہ اس کیس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان 2 رکنی بینچ اس کیس پر سماعت کرے گا. میڈیکل گراؤنڈ پر بھی جلد سماعت کی درخواست جو ہے وہ دی گئی تھی. مرکزی کیس فکس نہیں ہوا، صرف جو CMA ہے وہی فکس ہوئی ہے، اور درخواستوں پہ آخری سماعت جو ہے وہ 2025-26 سپتمبر کو ہوئی تھی. اب یہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر جو درخواست ہے، اس حوالے سے ہم رپورٹ کر بھی چکے ہیں کہ یہ خبر سامنے آئی تھی جی کہ جو پہلے آپ نے ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی تھی اس کے اوپر کوئی اعتراضات تھے، تو وہ اعتراضات آپ نے دور کیے نہیں ہیں، تو یہ نئی درخواست دائر کر دی گئی. لیکن میڈیکل گراؤنڈ یہ وہ گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے. یہ بات پہلے بھی کی جاتی رہی ہے کہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ گراؤنڈ ہو سکتا ہے. 190 ملین پاؤنڈ جس میں عمران خان کو جو ہے وہ اس معاملے پہ سزا یافتہ ہیں. مرکزی اپیلیں جو ہیں وہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہیں وہ پینڈنگ ہے. دوسری طرف جہاں پہ یہ کیس جیسے میں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ارلی ہیئرنگ کی پٹیشن، پھر ایک اور درخواست، اسی طریقے سے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کیس فکس ہونا شروع ہو گیا. وہیں پہ خبر یہ بھی سامنے آئی جی کہ حکومت عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرنے پر راضی تھی. یہ PTI نے تصدیق کی اور یہ ذرائع سے TV چینلز نے اس خبر کو رپورٹ کیا ہے، جس میں کہا گیا جی کہ اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ عمران خان کو کم از کم 10 دن تک جو ہے الشفا اسپتال میں رکھا جائے. حکومت مکمل علاج تک عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں رکھنے پر راضی تھی. یہ پارٹی ذرائع سے یا پارٹی قیادت کے ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی، جس کو کل TV چینلز نے بھی رپورٹ کیا کہ ہم کو حکومتی شرط تھی کہ علاج کی معلومات ظاہر نہ کی جائیں گی، نہ ہی کارکنوں کو بلایا جائے گا. جمعہ اور ہفتہ کے درمیانی شب عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے.
عمران خان اور پارٹی کی قیادت کے لیے گاڑیاں بھی تیار ہو چکی تھی۔ عمران خان کی بہنوں سے رابطہ کر کے اہل خانہ سے نام مانگا گیا۔ بہنوں کی جانب سے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر عظمیٰ کا نام لیا گیا۔ بہنوں کے ناموں کو حکومت نے تسلیم نہ کیا، جس پہ ڈاکٹر برقی کا نام سامنے آیا۔ حکومت نے ڈاکٹر برقی کا نام بھی مسترد کیا، جس سے بہنیں قیادت پر برہم ہوئیں۔ بہنوں کو بتایا گیا کہ حکومت نے قاسم زمان کا نام دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جو نام دیا گیا ہے قاسم زمان کا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ نام پر اتفاق نہ ہوا۔ حکومت نے اتوار کی شب کہا اب ہسپتال منتقلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پارٹی قیادت نے پمس ڈاکٹر سے ملاقات کی۔ قیادت نے حلف اٹھایا تھا کہ ڈاکٹر سے ملاقات کی تفصیلات پبلک نہیں کی جائیں گی۔ علیمہ خان بیشتر گھور کے ڈاکٹروں سے رابطے پر برہم ہوئی۔ علیمہ خان گزشتہ منگل کو پارٹی قیادت کے خلاف بنی گالہ میں پریس کانفرنس کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات وہ بالکل کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اشاروں کنایوں میں پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی قیادت جو ہے وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتی تھی جی کہ پی ٹی آئی کی جو پالیٹکس ہے، پارٹی پالیٹکس، اس کے اندر بہنیں انوالو ہو رہی ہیں۔ لیکن گزشتہ روز علیمہ صاحبہ نے بڑی جارحانہ انداز میں جو پریس کانفرنس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی، تو اس کے بعد ہمیں یہ موقف بالکل درست ہوتا ہوا معلوم ہوا کہ سیاسی طور پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ جو نقطۂ نظر پہلے بیان کیا جا رہا تھا وہ درست ہے۔ دوسری طرف جہاں پہ یہ بات ہے وہیں پہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی عمران خان کے ساتھ ہر منگل کو ملاقات ہو رہی ہے، کنٹینیوسلی ہو رہی ہے۔ ایک ملاقات ہوئی جس پہ عمران خان کا پیغام بھی پھر باہر آیا، اور یہ علیمہ صاحبہ نے کہا ہے جی کہ عمران خان نے بشریٰ بی بی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ پٹیشن دائر کریں گے کہ میرے ذاتی ڈاکٹرز کو مجھ تک رسائی ملے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ہمیں صرف عمران خان سے جیل میں ملاقات نہیں کرنی بلکہ ہسپتال میں ان کا مکمل چیک اپ کرنا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آنکھ میں جو مسئلہ ہوا ہے اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ حکومت اتنا جھوٹ بول چکی ہے کہ ان کی کسی بات پر ان کی کوئی اعتبار نہیں کر رہا۔ ہم کسی صورت سرکاری اسپتال کی رپورٹس پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ علیمہ صاحبہ نے کہا۔ اب کسی بھی ڈاکٹر کو یہ رپورٹ دکھا دیں، یہ نہ مکمل ہے نہ درست رپورٹ ہے۔ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ جیل جا کر ملاقات کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونا، ہم نے عمران خان کو ہسپتال میں چیک اپ کروانا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو ہر منگل کے روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کو بھی بڑے خصوصی زاویے کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میسیجنگ وغیرہ یا جو کچھ بھی ہو رہا ہو وہ اس چینل سے ہو رہا ہو۔ دوسری طرف پارٹی کے اندر فوکس تو بہرحال پارٹی کے اندر کی جو اختلافی خبریں ہیں وہ تو یہی ہیں، لیکن علیمہ صاحبہ نے خود کہا ہے جی کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے ذریعے یہ پیغام ملا ہے جی کہ یہ پٹیشن فائل کریں۔ پٹیشن فائل ہوئی، پھر اس کا رزلٹ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ فکس بھی ہوگی۔ تو انٹرسٹنگ صورتحال ہے، کیسز اب لگنا شروع ہو گئے ہیں، کیسز لگنے بھی چاہیے اور ریلیف چاہے جس کا بھی حق بنتا ہے اس کو دیا جانا چاہیے۔ تو یہ کچھ احوال تھا جو ہم نے آپ سے شیئر کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔